بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی ہمارا 9th کلاس میں کا لیکچر نمبر 2 ہے اور آج تاریخ جو ہے 10 تاریخ ہے 10 ستمبر 2020 اور یہ ہمارا موضوع ہے پہلا ایکسرسائز کا میٹرسز اینڈ ڈٹرمننٹس، صفحہ نمبر 1 ہے یہ اس کا۔ تو یہ ہم ایکسرسائز نمبر 1.1 کے لیے سمجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے وہ بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ لیکچر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ لکھائی جا رہی ہے اور اسٹوڈنٹ کے دل میں ایک تجسس ہوتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا لکھا جائے، تو یہ میرے لیے مشکل ہے۔ ہو تو اس طرح سے سکنا چاہیے، ہو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن حقیقی طور پر کمپیوٹر پر اس طرح سے لکھنا، اس طریقے سے سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ وہ جو ہے نا اکوپمنٹ ملتے ہیں، لیکن میری جو قوت خرید اتنی نہیں ہے میں سارے اکوپمنٹ خرید سکوں۔ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کو یہ سمجھانا، تاکہ خاص طور پر جیسا کہ میں نے کل پچھلے لیکچر میں بتایا، خاص طور پر غریب بچے وہ پڑھ لکھ سکیں، تو یہ ان کو سمجھ آ جائے جو ٹیوشنوں کا اور کوچنگ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ زیادہ تر اصل موضوع ان کے لیے ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی ہے، کسی پر پابندی نہیں ہے۔ تو یہ میں اس قسم کی مجبوری کو تو آپ مد نظر رکھیں کہ یہ آگے کیا آئے گا، آگے آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اگر آپ یہ جو لیکچر ختم ہو جائے گا، آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو وہ پڑھائی مل سکتی ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے نا تازہ تازہ لکھائی وہ مشکل ہے، بلیک بورڈ لگانا پڑتا ہے اور بلیک بورڈ کے اوپر ایک اسپیشل سکرین لگانی پڑتی ہے جہاں سے ایک سائڈ سے ٹائپ کیا جاتا ہے اور وہاں ٹائپ آتا رہتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک اسپیشل ویڈیو کیمرہ لگانا پڑتا ہے، یعنی پورا ایک اسٹوڈیو بنانا پڑتا ہے، اور یہ وہ جو ہے نا لاکھوں کا خرچہ ہے، وہ میری رینج سے باہر ہے۔ تو وہ پھر مجھے کام بند کرنا پڑے گا، لیکن میں نہیں چاہتا میں کام بند کروں اور آپ لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کروں۔ تو یہ کام میں کو چیزوں کو اصل میں سمجھنا ہوتا ہے، بعد میں تو یہ چیزیں سیکنڈری حیثیت اختیار کر جاتی ہیں، یہ چیزوں کا عملی زندگی میں پھر کوئی خاص کام نہیں ہوتا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ میں میٹرکس اور ڈٹرمننٹس کے بارے میں بتاؤں۔ اس کی عملی ریاضی میں بہت اہمیت ہے۔ یہ مختلف مساواتوں کو حل کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ریاضی دان نے یعنی ایک بریکٹوں میں اس طریقے سے ڈیجٹس لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا اور اس کو خاص طریقے سے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، جس کو ہم آگے پڑھیں گے، اگلی ایکسرسائز میں آ جائے گا۔ تو خاص طریقے سے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس طریقہ ایجاد کرنے سے وہ مختلف قسم کی جو ایکویشنز آسان ہو گئی اور وہ لمبے چوڑے کیلکولیشن سے جان چھوٹ گئی۔ تو اس کے ان میں ایک ترتیب سے وہ لکھا جاتا ہے۔ یہ جو ترتیب میں ہم لکھتے ہیں یہاں، یہ ترتیب میں یہ وہ ہے، تو یہ اس کا یہ نا آئیڈیا دیا تھا ریاضی دان آرتھر کیلے نے 1858 میں۔ تو میٹرکس ہوتا کیا ہے اب ہم پڑھتے ہیں۔ اس طریقے میں مختلف ہندسوں اور الفابیٹس کو اس فارم میں درج کیا تھا، یعنی یہ ہندسے ہیں، یہ لکھے ہیں، یہ لکھے ہیں، یہ دوسرے اس کے آگے ہیں، اس کے آگے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس کے آگے یہ بریکٹ لگائی ہے، یہ ہم نے ایک ترتیب لکھی۔ اچھا یہ بڑی بریکٹ ہے، یہ زیادہ ہے، تو یہ لکھا ایک ہندسہ، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ تو ان کی یہ جو ہے نا ان کو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایلیمنٹس ہے، یہ A1 ایلیمنٹس ہے، یہ 9 ایلیمنٹ ہے، یہ A کی طاقت A نیچے N ہے۔ یہ یاد رکھیں جب ہم یہاں لکھتے ہیں نا نمبر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس نمبر کو A کی گریڈنگ کی، کہ A کی گریڈنگ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، یعنی A کی N گریڈنگ ہے، یعنی کوئی گریڈنگ ہے۔ جب ہم یہاں لکھتے ہیں یہاں، تو وہ پاور ہوتی ہے، وہ گریڈنگ کے لیے یہاں نہیں لکھا جاتا، یعنی جدھر کرسر ہے نا یہاں گریڈنگ کے لیے، یہ گریڈنگ کے لیے نیچے لکھا جاتا ہے۔ کیمسٹری میں بھی ایسے لکھتے ہیں اور فزکس میں بھی ایسے لکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں صرف پاور ہوتی ہے، اس جگہ پاور ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں، اور یہ ساری ترتیب کو کہ جو جیسی بھی ہے وہ آگے ہم بتائیں گے کہ یہ ترتیب کا فرق ہے، اس کو سارے کو ارے کہیں گے، یعنی ترتیب، اردو میں ترتیب کو ارے کہیں گے۔ تو یہ اوپر ہم نے مثال دی ہے، تو یعنی اس کا نام پوری فرض یہ ایک ہے
یہ ایک میٹرکس ہوگی، اس کو ہم نمبر دے دیں گے اے بی سی ڈی ای کوئی نمبر دے دیں، یعنی یہ اے برابر یہ میٹرکس ہے، یہ فرض کے بی، تو یہ کوئی انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ بی ہم نے اے سے لے کر زیڈ تک کوئی بھی الفاظ کو ہم اس کو اے کے برابر کر سکتے ہیں، تاکہ یعنی جب ہم وہ فرض کے بڑا اے ہے وہ بولیں تو پوری میٹرک سمجھ آئی یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، بی بولیں تو ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے یہ ہے نا، ایک شخص ہے، ایک لڑکا ہے کلاس کا، اس کا نام اکرام اللہ، وہ اکرام اللہ وہ کیا کہتے ہیں چودھری ہے، اکرام اللہ چودھری، تو وہ اس کو جب کلاس روم میں ٹیچر بلائے گا اتنا پورا نام نہیں بلائے گا، صرف اکرام بلائے گا، تو یہ یعنی ایک چھوٹے شارٹ کٹ ہے، تو یہ دوبارہ ان کو ایلیمنٹس کہتے ہیں، اور یہ پوری ترتیب کو ارے کہتے ہیں۔ اب یہ ارے کو بولنے کا نام کیا ہے؟ اب ارے میں یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اگر ہم تو اس طریقے سے کاؤنٹ کریں، اگر ہم یہ ایک میٹرکس ہے، اس میں 1 3 اور 2 4 ایلیمنٹس ہیں، تو اس کو اگر ہم یہ ایک لیں تو یہ ایک لیں تو اس کو کالم کہتے ہیں، اس کو کہیں گے کالم، تو اس میں یعنی اس میٹرکس میں 2 کالم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر ہم یہ دوسری ایک ہے میٹرکس ہے، اس میں یعنی یہاں 3 4 اور اے ایلیمنٹس ہیں، 3 4 اور اے، اور یہ دوسرے یہ 2 4 6 اور 7 ہیں اس ترتیب میں، تو جب ہم یعنی یہ ورٹیکل ہو گیا، یہ ورٹیکل ہے، ورٹیکل طریقے سے دیکھنے کو کالم کہیں گے، اور ہاریزنٹل دیکھنے کو رو کہیں گے۔ ورٹیکل کو اردو میں وہ کیا کہتے ہیں عمودی کہیں گے، تو وہ جو ہے نا ہاریزنٹل کو افقی کہیں گے، یہ افقی ہے یعنی اس کو ہاریزنٹل کہیں گے، ہاریزنٹل دیکھنے کو رو کہیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے تو یہ جو ہے نا اس میں رو پہلے پڑھیں گے اور کالم بعد میں پڑھیں گے، جیسے کالم کہتے ہیں، جیسے 2 ایلیمنٹ کالم کہتے ہیں، تو یہ میں نے سمجھا دیا، ابھی آپ کافی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی یہ اس کے تو یہ کسی بھی میٹرکس کے ایلیمنٹ کو پڑھنے کے لفظ کو یہ ٹیچر بولے گا واٹ آر دا آرڈر آف دی میٹرکس، واٹ آر آرڈر آف میٹرکس، یعنی یہ بس اس طرح الفاظ ہے۔ آرڈر آف میٹرکس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ایلیمنٹ وہ کو آرڈر بتائیں، تو آپ آرڈر یہ پڑھیں گے کہ اس میں کتنی رو ہیں، فرض کیا اس کا آرڈر ہے، اس میں کتنی رو ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 رو ہے، اور پھر کالم کتنے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کالم ہے، پھر دوسرا کالم ہے، تیسرا کالم ہے، 3، تو اس کو 3x3 پہلے رو کا ذکر آئے گا پھر کالم کا ذکر آئے گا، اس کو 3x3 کہیں گے، 3x3 کہیں گے۔ یہ جو ہم نے دی ہے اس میں پہلے یعنی رو پڑھی جائے گی، پھر کالم پر، مثلا بائیں والی کو ہم 2x2 آرڈر والی میٹرکس کہیں گے، اس کو کہیں گے 2x2 آرڈر میٹرکس، اور اس کو 3x3 آرڈر والی میٹرکس کہیں گے۔ اچھا، یہ جو ہے نا پھر آگے اگلا یہ اصطلاحیں ہیں جن کا ذکر آئے گا، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، اگر یہ نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو پھر آگے آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے سوال وہ جو ہے نا امتحان میں خاک کرنا ہے، جب آپ کو سوال کی رقم ہی سمجھ نہیں آئی، سوال کو بولنا نہیں آیا۔ دیکھیں یہ بچوں، ہر جو ہے نا علم کی ایک زبان ہوتی ہے، تو یہ میتھمیٹکس کی زبان ہے، تو میتھمیٹکس آگے خود سائنسوں کی زبان ہے، یعنی میتھمیٹکس سائنس اور انجینئرنگ کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو انجینئرنگ کی زبان ڈرائنگ بھی ہے، تو لیکن یہ ابھی وہ انجینئرنگ کی زبان ہے، تو یہ اب یہ ایکول میٹرکس اب ہم سمجھاتے ہیں، یعنی اصطلاح ہم ایکول میٹرکس کی آتی ہے۔ اب یہ دے دو، یہ پی ایک میٹرکس ہے، یعنی اس کا وہ پی ہے، تو یہ میں کہتا ہوں یہ اس کے برابر ہے۔ اب دیکھیں اس میں روز اور آرڈر برابر ہے، دیکھیں اس میں بھی 1 رو اور 2 رو ہے، اس میں بھی 2 رو ہے، اس میں بھی 2 کالم ہے، اس میں بھی 2 کالم۔ اب آ گیا ایلیمنٹس، اب آپ نے یعنی وہ آرڈر بھی برابر ہو، تو اب دیکھیں یہ 4 ہے، یہ 3 اور 4 ہے، یہاں یعنی وہ تھوڑا سا وہ علیحدہ کر کے لکھا ہے، تو اور یہ 3 ہے، یہ 3 ہے، یا 2 جمع 3 5 ہے، یہ 5 ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ایلیمنٹ بالکل برابر ہیں، اس کی رو بھی برابر ہیں، اس کے وہ کالم بھی برابر ہیں۔ اب یہ ایک رو ہے، اب یہ ایک جو ہے نا آپ کے سامنے یہ ایک میٹرکس ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے برابر ہے،
تو اب آپ دیکھیں کہ کیا واقعی برابر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی رو ہے 3 رو ہے, اس کی بھی 3 رو ہیں, یہ ایک طرف سے ہو گئی. اس کے 3 کالم ہیں, اس کے 3 کالم ہیں, یہ بھی ہو گئی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر ایلیمنٹ اپنی جگہ پر دوسرے ایلیمنٹ کے برابر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 2a 3b 43, 2a 3b یہ بھی 43 ہے, یہ 4 5 2 یہ وہ 3 جمع 2 5 2 یہ بھی برابر ہے. یہ 3 7 جمع 0 اور 16 جمع 16 32 یہ بھی برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 رو برابر ہوئی, 2 میٹرکس برابر ہوئی اور یہ 2 میٹرکس برابر ہوئی. اب آئیے ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. اب ہم عملی طور پر آپ کی وہ ایکسرسائز کو سمجھاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں درجہ ذیل میٹرکس کے آرڈر بتائیں, یعنی صرف آرڈر پوچھے گئے ہیں. یہ تو اب میں ہر ایک کو ترتیب نہیں دیتا, یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے, یہ کتاب سے لیا گیا, آپ کی کتاب سے. تو یہ جو ہے نا اس کا دیکھیں, اس کے آرڈر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2/2 ہے, ٹھیک ہے. اس کا بھی 2/2 ہے, ٹھیک ہے. بی کا بھی 2/2 ہے. تو اسی طریقے سے یہ سی کا یہ وہ 1/2 ہے, یعنی یہ 1 رو ہے اور 2 کالم ہے. اور اس کا وہ 3 رو ہیں اور 1 کالم ہے, یعنی وہ جو ہے نا ڈی ہو گیا 3/1. تو یہ ای ہو گیا وہ 3 رو ہیں اور 2 کالم ہے. تو یہ 3 رو ہیں 3/2. پہلے رو کا ذکر آئے گا, یہاں پہلے رو کا ذکر آئے گا. اچھا ایف جو ہے اس میں سنگل ہی وہ رو ہے, سنگل ہی کالم ہے. اور جی وہ 3 رو ہیں اور 3 کالم ہے. ایچ میں 2 رو ہیں اور 3 کالم ہیں. یہ جو ہے آسان سے سوال تھے, لیکن یہ سمجھنے کے لیے یہ برابر تھے. اب یہ اگلا سوال ہے ہمارا, درجہ ذیل میٹرکس میں کون سی برابر ہے, یعنی کس کے ایلیمنٹس اپنی اپنی جگہ پر دوسرے کے ایلیمنٹس کے بھی برابر ہیں اور آرڈر بھی برابر ہیں. تو اس کو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ اس میں کوئی لمبی چڑی وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ آسان سا ہے. تو یہ اس میں آپ دیکھ لیں اے برابر سی کے ہے, یہ اے برابر سی ہے, یعنی وہ, اور بی برابر وہ آئی کی ہے, یعنی وہ بی 3 اور 5 یہ ہے, ٹھیک ہے. اے برابر وہ جو ہے نا سی کے ہے. یہاں تھوڑا سا نا مجھے لکھنے میں غلطی ہوگی, یہ 5 - 2 اس کے برابر تھا, یہ اگلا نہیں ہے کا, یہ جو ہے نا وہ 5 - 2 اس کو وہ آپ درست کر لیں, ٹھیک ہے. یہ بھی 3 ہے. تو اسی طریقے سے یہ بی برابر آئی کے ہے اور ای برابر ایچ اور جے کے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا, یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ تیسرا سوال ذرا مشکل تھا, مشکل تو نہیں ہے لیکن ذرا بچوں کے لیے جو وہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے ان کے لیے مشکل ہے. اگر درجہ ذیل 2 میٹرکس آپس میں برابر ہوں تو اے بی سی ڈی کی ویلیو بتائیں. یہ 2 میٹرکس وہ شرط کہہ رہا ہے کہ برابر ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایلیمنٹ برابر ہیں, یہ ایلیمنٹ اس کے برابر ہے, یہ اس کے برابر ہے, اس کے. جب الجبرے میں ہم اے بی سی لکھتے ہیں تو ان کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. تو ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ویلیو نکالنی, کون سی ویلیو ادھر ڈال دیں تو یہ 0 ہو جائے, کون سی ویلیو ڈال دیں تو یہ -7 ہو جائے, کون سی ویلیو ڈال دیں تو وہ یہ ہو جائے, اور کون سی ویلیو ڈال دیں. تو ہم دونوں میٹرکس کے ایلیمنٹ کو ترتیب کے ساتھ برابر کرتے ہیں. تو ہم یہ ایک نا مساواتیں بنائیں گے. مساواتیں یہ ایسے بنیں گے, اے پلس سی از اکول ٹو 0 اور اے پلس 2b از اکول ٹو -1, سی -1 از اکول ٹو 3 اور 4d - 6 از اکول ٹو 2d. یہ مساواتیں بنائیں گے, یعنی ایکویشن بنائیں گے, جس کو انگلش میں ایکویشنس کہتے ہیں, یہ بنائیں گے یا ایکسپریشن کہہ لیں. تو یہ بنائیں گے. تو یہ اس میں اب دیکھیں کہ یہ جو جب ہم پہلے یہ کریں گے اے پلس سی از اکول ٹو 0 تو یہ حل نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں سے ایک کا جواب نکلے گا, تو وہ نہیں ہے. یہ اس میں بھی سے اے اور بی ہے, یہ ہمارے لیے یہ ایزی ہے. یہاں سے شروع کریں, سی پلس -1 از اکول ٹو 3. تو آئیے ہم اگلے وہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں پیج پر. ابھی دیکھیں وہ میں نے لکھ دی. تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس کو لیا سی -1 از اکول ٹو 3, یعنی سی -1 ادھر کے ایلیمنٹ 3 کے برابر, ہم نے سی کی ویلیو نکال دی. تو سی کیا ہوگا, یہ 1 ادھر جائے گا تو یہ آ گیا 3 + 1, تو سی کی ویلیو 4 آ گئی. اب یہ سی کی ویلیو 4 ہم کہیں اور ایڈ کریں گے,
کہیں اور ڈالیں گے تو وہ بعد میں یعنی یہ اس سے فائدہ لیں گے. اب یہ لے لیں 4D - 6 = 2D. اب 2D کو ادھر لے آئے تو یہ پلس ہو گیا تو مائنس ہو گیا. سر 2D کو ادھر لے مائنس ہے تو 4D - 2D = 6. یعنی 6 کو ہم ادھر لے گئے اور 2D کو ادھر لے آئے یعنی 4D - 2D = 6. اور یہ اب اس میں سے یہ D الجبر ہے. D 4D میں سے 2D مائنس ہو سکتا ہے تو وہ 4D - 2D = 2D = 6. اور D اکیلا یہ 2 اس سے تقسیم ہو جائے گا یہ 3 ہو جائے گا. یہ یعنی ایک مساوات ہے. ہم D کی ویلیو آ گئے. اب ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اب ہم اس کے لیتے ہیں A + C = 0. اب یہ C کی ویلیو یہاں ڈال دیں تو کیا آ گیا. C کی ویلیو یہاں سے ڈالی 4. A + 4 = 0. اور اب 4 جب ادھر جائے گا تو A = -4 یعنی یہاں سے A + 4 = 0 A = -4. اب A + 2B = -7. اور اب ہم نے A کی ویلیو ڈالی -4 + 2B = -7 اور 2B کو اکیلا کیا تو یہ -4 ادھر جا کے جمع ہو گیا اور -3 ہو گیا. یہ ہمارا جواب آ گیا. تو یہ یہاں سے ہمارا یہ آج اللہ کے فضل سے وہ میں بہت سوچ رہا تھا پتہ نہیں میں کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا مددگار ہے تو وہ جو ہے نا وہ انسانوں کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خوش سلوکی سے رہیں لڑائی جھگڑے سے پاک رہیں. لڑائی جھگڑے سے پاک رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی روزی روٹی کو درست کریں. جب آپ کے پاس گھر میں روزی روٹی آئے گی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ بچوں کو بتانا چاہتے ہیں گھروں کے اندر بہت کچھ تلخیاں آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہیں غریبی آتی ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا بیماری کہہ لیں کچھ کہہ لیں کہ وہ جو ہے نا غلط بات کہہ لیں وہ غریبی ہے. تو غریبی سے بچیں. تو غریبی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے فی الحال آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنا علم حاصل کریں. آپ کو جو علم کی ڈیوٹی دی گئی آپ کے والدین نے آپ سے امیدیں وابستہ کی ہیں. آپ علم حاصل کریں اور اپنے علم میں سے نمبر لیں. نمبر لینے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو جتنا آپ نے نمبر لیے ہیں آپ کو اتنا آنا چاہیے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو کچھ آپ نے نمبر لیے ہیں اتنا علم آنا چاہیے آپ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو اتنا علم نہیں آتا تو وہ آپ کے نمبر بیکار ہیں. کیونکہ ہمارا تو زندگی کا تجربہ ہے. عملی زندگی میں لوگ ناکام اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو نمبر لیے ہوتے ہیں اتنا ان کو علم نہیں آ رہا ہوتا تو وہ پرکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی وہ لوگ جنہوں نے سیکنڈ ڈویژن لی ہوتی ہے لیکن نمبر بھی سیکنڈ ڈویژن کے لیے ہوتے ہیں تو وہ وہاں وہ ہائی A1 گریڈ والے A+ گریڈ والوں سے کامیاب زیادہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اپنے علم کے مطابق آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں کرتا رہتا ہوں. تو دیگر بات یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فون نمبر میں لکھ رہا ہوں اپنا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کبھی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی ٹیلی فون کر لیں کچھ پوچھ لیں. چلو برا بھلا ہی کہہ لیں کہ یہ آپ نے کیا لانتی کام شروع کیا ایسا ہی کہہ لیں. تو یہ اس سے یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ مجھے حوصلہ افزائی ہوگی یا حوصلہ شکنی ہوگی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش تو یہی ہے کہ خیر و برکت کا کام ہو لیکن ناکامیاں آتی رہتی ہیں لیکن نہیں گھبرانا نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. السلام علیکم.